السلام علیکم۔ میں اقراء عدنان ہوں اور استاد نعمان علی نے یوٹیوب پہ سورہ نجم پہ ایک سیریز کی ہے جس پہ انہوں نے سورہ نجم کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے، لیکن وہ سیریز کیونکہ انگلش میں ہے تو اس لیے میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو انگلش سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ لوگوں کو انگلش سمجھ آتی ہے تو آپ لوگ اسی سیریز کو جا کے استاد نعمان علی کے منہ سے ہی سنیں، کیونکہ انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اور میں ویسے ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس سیریز میں تفسیر اور تدبر کا ڈفرینس بیان کیا ہے کہ تفسیر اور تدبر یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ قرآن کا تدبر نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کا تدبر انسان کا دل کھول دیتا ہے، یہ دل کو ان لاک کرتا ہے، تو ہم لوگوں کو قرآن کا تدبر کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ صرف قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں اور اس کے تدبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے اسکالرز ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام راضی نے یہ بولا ہے، امام شافعی نے یہ بولا ہے، تو اب آپ لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگ اس آیت کے بارے میں کچھ بھی بول سکیں۔ تو ہم لوگوں سے تدبر کا حق چھین لیا گیا ایک طرح سے، کہ انسان پھر ہم مسلمان ڈر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس آیت کے بارے میں کوئی بھی خود سے انٹرپریٹیشن کر سکیں۔ تو ہم لوگوں کو خود سے آیت کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کو خود سے کنیکٹ ہی نہیں کرتے، صرف تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ صرف تدبر کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تفسیر پیچھے رہ جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا اور یہ کب نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور باقی امام نے کیا فرمایا۔ تو ہمیں تفسیر اور تدبر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تفسیر جو ہے نا بہت ریسرچ بیسڈ چیز ہوتی ہے، کہ جس میں جو ہے نا فار ایگزامپل جو بھی جن لوگوں نے تفسیر کی ہے نا قرآن کی، ان کے سامنے کچھ کوسچنز ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کے آنسرز لکھتے ہیں اور پھر اگلے آیت کی طرف چل جاتے ہیں، جیسے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کا کیا مقصد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کسی امام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ سب تفسیر ہے کہ ایک آیت کے بارے میں آپ کو کیا انفارمیشن ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور تدبر یہ ہے کہ اس آیت کا مجھ پہ کیا اثر ہو رہا ہے، اس کا میرے سے کیا تعلق ہے، میرے سامنے اگر یہ آیت آئی ہے تو میرا اس سے کیا کنیکشن ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو خود سمجھ سکتے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا آپ کو، تو اس کو سمجھنا جو ہے نا تدبر کہلاتا ہے۔ تو ہم سورہ نجم میں جو ہے نا تفسیر اور تدبر دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ نجم میں استاد نعمان علی نے فرمایا کہ قرآن کی سورات جو ہے نا وہ چیپٹرز کی طرح نہیں ہوتی، وہ چیپٹرز سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک چیپٹرز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک چیپٹر پڑھتے ہیں نا تو آپ کو دوسرے چیپٹر کو پڑھنے کے لیے پہلے چیپٹر کو پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ کو اس کا کیونکہ دوسرا چیپٹر تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک آپ نے پہلا چیپٹر نہ پڑھا ہو۔ لیکن قرآن کی سورز ایسی ہیں نا کہ آپ اگر بیچ میں کوئی سورہ اٹھا کے پڑھ لینا تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ چیپٹرز سے مختلف ہیں۔ سورت جو ہے نا یہ لفظ سورت سور سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے اینشینٹ والز، جو دیواریں ہوتی تھیں نا، اینشینٹ والز اس کو کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور باہر سے وہ جگہ دیواروں سے کور ہوتی تھی، مطلب باہر کی جو دیوار ہے نا اس کو سور کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، ایک میلہ سا لگا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے نا سور کہتے ہیں۔ جیسے ہر صورت میں جو ہے نا باہر سے تو وہ ایک صورت ہے، لیکن اس کے اندر مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، اور ہر صورت کا الگ سے اسٹرکچر، الگ سے ڈیزائن ہوتا ہے، تو کوئی بھی صورت کسی دوسری صورت کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب نا جتنے بھی مکی سورات ہیں نا قرآن میں موسٹلی مکی سورات ہیں، اور سب کا جو ہے نا ٹاپک ایک ہی ہے، سب مکی سورات میں ایک ہی طرح کی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے، کہ اللہ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے، نبی رسولوں کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے، قیامت کے دن کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے۔ تو جو بھی تفسیر کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ ایسا لکھتے ہیں کہ ایک آیت اگر وہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہے نا، کیونکہ بہت ساری آیات ایک جیسی بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا مکی سورہ کو پڑھتے ہوئے بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں نا ہم ایسا نہیں کر سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنا دیا تو چاند کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاند کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے جیسے ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ضروری ہے نا، کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اگر 2 ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں کا اپنا اپنا کام ہے، کوئی بھی ہاتھ ایکسٹرا نہیں ہے، دونوں آنکھوں کا اپنا کام ہے۔ اسی طرح سے مکی سورت میں جتنی بھی بار کوئی آیت ریپیٹ ہوئی ہے نا، اس آیت کا اپنا ایک مطلب ہے، اس کا ایک اپنا کام ہے۔ ہم لوگ اس آیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے ڈسکس ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ دوبارہ سے کیوں ڈالی ہے اور اس جگہ پہ اس کا کیا مقصد تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جو یہ صورت ہے نا، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا، سب ان میں پہلی یہ اللہ تعالیٰ کے سائنس،
کہ ہر مکی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سائنس دیے ہیں کہ مطلب تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس طرح سے سائنس اللہ کے ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا پروفیٹک ہسٹری، رسولوں کی تاریخ نا، کہ جیسے حضرت موسیٰ کا ذکر ہو گیا، حضرت اسی طرح سے بہت سے رسولوں کا ذکر ہو گیا. اور اس کے علاوہ قیامت کے دن کا ذکر ہے اس صورت میں بھی، اور موسٹلی تمام مکی سوراز میں. اور فال آف اے نیشن، کہ کسی بھی قوم کے زوال کا ذکر ہے، جیسے کہ قوم عاد کا یا قوم سمود کا یا فرعون کا زوال، یہ سب اس سورہ میں بھی ڈسکس ہوئے اور مکی صورتوں میں بھی موسٹلی ڈسکس ہوئے. اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ آپ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں کہ یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں، اس طرح کی آیات بھی مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہیں. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہوئی ہے مکی سوراز میں، وہ ہے کہ قرآن کے بارے میں خود ریویلیشن، یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے کہ اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، کہ ایک وہ اس اینجل کے بارے میں، اس فرشتے کے بارے میں جو قرآن کو لے کے آیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اور دوسرا اس کے میسج کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور تیسرا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اور ایک اور چیز سورہ نجم کے بارے میں، کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی نا، سورہ نجم جب نازل ہوئی تھی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 5واں سال تھا. تو تب جو ہے نا پہلے 3 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو الگ الگ جا کے اسلام کا بتایا تھا، اور اس کے بعد ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا. تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسائٹ کرنے لگتے تھے نا، تو کافی تالیاں بجانے لگتے تھے یا سیٹیاں بجانے لگتے تھے، یا پھر عورتیں آتی تھیں، وہ عورتوں کو ایک طرف کہیں میلہ لگاتے تھے جہاں پہ وہ ڈانس کرتی تھیں تاکہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں اور وہ قرآن کو نہ سنیں بلکہ ادھر چلے جائیں. تو یہ جب صورت نازل ہوئی تھی نا سورہ نجم، ایک تو یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور دوسرا جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو کسی نے بھی کفار میں سے شور نہیں کیا تھا، کہ سب مشرکین نے سنا تھا، کافروں نے سنا تھا اس کو. اور اس صورت کے آخر میں سجدہ ہے، تو جب اس صورت کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تھے نا، تو پورے آڈینس میں، پورے مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے نا، وہ سب سجدے میں گر گئے تھے. سب، تمام مسلمان، تمام مشرک، کافر، جن، اور سوائے ایک انسان کے، بس ایک انسان سجدے میں نہیں گیا تھا، اور اس نے بھی زمین کی مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا دی تھی. اس نے بولا تھا کہ میرا سر زمین پہ نہیں جائے گا بلکہ یہ مٹی میرے ماتھے پہ آئے گی. تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن باقی سب نے سجدہ کیا تھا. تو ہمیں اس صورت کو پڑھ کے یہ جاننا ہے کہ آخر ایسا اس صورت میں کیا ہے کہ وہ سب لوگ سجدے میں چلے گئے تھے. بعد میں انہوں نے میٹنگ کی تھی کفار نے بیٹھ کے کہ اب یہ تو ہم سے ایک غلط چیز ہو گئی نا، تو انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے یہ بہانہ لایا تھا کہ ہم لوگوں نے اصل میں قرآن کو سن کے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس صورت میں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 خداؤں کا ذکر کیا نا، لات، منات اور عزیٰ کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کا نام لیا اور بولا کہ میں نے ان 3 کو، ہم ان 3 کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایگری کیا اس بات پہ، انہوں نے ایسا بولا، تو پھر اس لیے انہوں نے بولا کہ ہم نے سجدہ کر دیا کیونکہ ان تینوں کا نام آیا تھا. لیکن وہ پھر اس کا انہوں نے اپنی میک اپ سٹوری بنائی تھی بعد میں تاکہ وہ اس بات سے بچ سکیں. لیکن اصل میں ہمیں جاننے کہ آخری صورت میں ایسا کیا ہے کہ وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے تھے، جو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے. اچھا، اب ہم سورہ نجم شروع کرتے ہیں. سورہ نجم کی جو پہلی آیت ہے نا، وہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. تو اس میں جو ہے نا جو نجم ہے نا وہ ستارے کو کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مکی صورتوں میں اسی طرح سے چیزوں کی بات کی، جیسے ایسی چیزیں جو ہم اپنے 5 سینسز سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ستارے کو، اسٹار کو اپنے 5 سینسز میں سے، آنکھوں میں سے دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے. اسی طرح سے کسی اور مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کی بات کی ہے، ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ستاروں کی بات کی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بات کی ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم نے اس سے کنیکٹ کرنا ہے کہ آخر ستارے کی یہاں پہ کیوں بات ہوئی ہے، اور اس کو کنیکٹ کرنا ہے اپنی اسپرچول جرنی میں لے کے جانا ہے، اور اس کو کنیکٹ کرنا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم ورڈ نجم کی طرف دیکھیں جائیں نا، تو نجم عربک میں ایسے لفظ کو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسٹالمنٹس میں آتی ہے، حصوں میں آتی ہے. جیسے کہ قرآن نازل ہوا تھا، قرآن ایک ساتھ پورا نازل نہیں ہوا تھا نا، وقفے سے حصوں میں نازل ہوا تھا. کچھ آیات کبھی آئی تھیں، کچھ صورتیں ایک ساتھ آئی تھیں، تو اس طرح سے. تو کچھ اسکالرز نے جو ہے نا اس کو نجم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ ستارہ جب گرتا ہے، اس سے قرآن کو مراد لیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس سے قرآن ہے. اور اصل میں نا اچھا، جو ورڈ ہوا ہے نا اس میں، وہ اس کو کہتے ہیں، وہ گرنے کو کہتے ہیں اور اٹھنے کو بھی کہتے ہیں، اوپر جانے کو بھی، رائزنگ کو بھی کہتے ہیں اور فالنگ کو بھی کہتے ہیں. ہوا جیسے ستارے جو ہے نا اپنی ان کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی ستارے بہت قریب آ جاتے ہیں اور کبھی بہت دور چلے جاتے ہیں.
تو اس میں جو ہے نا ستاروں کا گرنا اور اٹھنا دونوں شامل ہوتے ہیں. جو آدھا سال ہوتا ہے نا سردیوں میں ستارے جو ہے نا وہ نیچے آ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, اور جو جب گرمیاں آنے لگتی ہیں نا تو ستارے اوپر چلے جاتے ہیں. اب جو عرب لوگ تھے نا ان کو ان ستاروں کی بہت پہچان تھی, تو وہ لوگ ستارے دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ ابھی آنے والا موسم کیا ہوگا. اب اگر ستارے بہت قریب آ جاتے تھے یا ان کی ڈائریکشن جس طرح کی ہوتی تو اس کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں یا ابھی گرمیاں آنے والی ہیں. تو وہ لوگ ستاروں کی ڈائریکشن کو دیکھ کے آنے والے موسم کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے کہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں تو ہم لوگوں کو تیاری کرنی ہے سردیوں کی, یا گرمیاں آنے والی ہیں تو گرمیوں کی تیاری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ون نجم کا ورڈ یوز کر کے ان کے ساتھ کنیکٹ کر لیا عرب لوگوں کے ساتھ, کیونکہ تب وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز سے کنیکٹڈ تھے. ان کی ایک پوئٹری تھی انوار جس کو کہتے ہیں, وہ جو ہے نا اسلام سے پہلے وہ لوگ پوئٹری کرتے تھے, وہ پوری کی پوری پوئٹری جو ہے نا اسٹارز کو ڈیڈیکیٹڈ تھی. اس میں وہ لوگ ورڈ نجم بہت زیادہ یوز کرتے تھے. اور اب ہم اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ لوگ تیاری کرتے تھے سٹارز کی موومنٹ کو دیکھ کے آنے والے موسم کی, اسی طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ سٹارز گرتے ہیں اسی طرح سے قرآن تمہارے پاس نازل ہوا ہے, اور اس قرآن سے تم لوگوں نے تیاری کرنی ہے اپنے آنے والے موسم کی, جیسے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے والنجم اذا ہوا, کیونکہ ہم ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے ہمیں کنیکٹ کرنا تھا اس چیز سے جو دکھتی نہیں ہے, تو ہم اسے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے جو کہ ہمارے پاس نازل ہوا, اور ہمیں اس کے ذریعے تیاری کرنی ہے آنے والے موسم کی, یعنی کہ قیامت کے دن کی انشاءاللہ.